حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادی شدہ عورت پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نوجوانی میں شادی کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے کہ ہائے، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ جو آدمی اپنی بیوی کی عزت اپنے خاندان میں نہ کروا سکے وہ آدمی بیکار ہے، کیونکہ بیوی کو روٹی، گھر، پیار، محبت کے علاوہ عزت بھی چاہیے۔ محبت یا عزت کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری قدر کرنا بھول جائے۔ مطلب ختم ہونے پر ہر انسان کو رنگ بدلتے دیکھا ہے۔ منافق لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو سامنے بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ جوتوں کے مستحق تھے لوگ وہ، سر پر بٹھا رکھا تھا جنہیں ہم نے۔ مسکرانا سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو لوگ سکھا دیتے ہیں۔ آگ اپنے ہی لگا سکتے ہیں، غیر تو صرف ہوا دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے ان کی چالاکیاں سمجھ نہیں آتی، پر میں خاموشی سے ان کو اپنی نظروں سے گرتا ہوا دیکھتا رہتا ہوں۔ بیوی کی گود، اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بیوی تب آپ پر اعتماد کرتی ہے اور بغیر ہچکچائے اپنے دل کی بات آپ سے کرتی ہے، جب آپ اس کی بات گھر والوں یا کسی تیسرے کے سامنے بیان نہ کریں۔ جن گھروں میں شوہر ہی بیوی کا دفاع نہیں کرتے، وہاں کوئی بھی بیوی کی عزت نہیں کرے گا۔ صحیح بات پر ضرور ساتھ دیں، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی بیوی کو بے عزت کرنے کی۔ جب آپ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ غلط راستے پر ہیں۔ اگر آپ بیوی پر یہ سوچ کر توجہ نہیں دیں گے کہ سر پر چڑھتی ہے تو اس بات کا شکوہ بھی مت کریں کہ وہ نافرمان ہے۔ جب بات عزت نفس تک آ پہنچے تو تعلق کو ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت ہے، تعلق تو اور بن جایا کرتے ہیں۔ اپنے الفاظ پہ غور کریں، یہ کسی کے لیے زخم تو نہیں بن رہے۔ میرے رب مجھے ہر اس شخص سے دور رکھ جو میرے لیے دکھ کی وجہ بنے۔ اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ کسی کی اصلیت سامنے آنا بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ عورت کے معنی: عین، عقل مند، وفادار، رازدار، تابعدار۔ میرا قصور یہی تھا کہ میں نے ہر کسی کو خود سے زیادہ ضروری سمجھا۔ یہ اوقات ہے میری اور تیری، پھر یہ تکبر کیوں، یہ حسد اور نفرتیں کیوں، ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیوں؟ اے لوگوں، دنیا کے تمام راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اوقات کو یاد رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ سیانے کہتے ہیں، اتنے اجلے نہ بنو کہ دوسرے میلے نظر آئیں۔ بدلہ تو دشمن لیتے ہیں، ہم تو معاف کر کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ حوصلہ چاند کو پانے کا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ناکام بھی ہوئے تو تاروں کے درمیان ضرور رہیں گے۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو
تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی پلٹ کر نہیں آتا۔ جس دن تمہارا سب سے قریبی تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جانا تم اس انسان کو کھو چکے ہو۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت تک نہ کر سکے، اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ لوگوں کے گھروں میں اندھے بن کر داخل ہو اور گونگے بن کر نکلو۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ پہلے لوگ پڑھنا لکھنا کم جانتے تھے مگر جاہل نہیں تھے، اب ماسٹر لیول ہو کر بھی جہالت کی انتہا پر ہیں۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ اچھے ہم سفر کا ساتھ انسان کو مشکل راستے میں بھی تھکنے نہیں دیتا۔ خوشیاں پیسوں سے نہیں، نصیب سے ملتی ہیں۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اگر کسی کا آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر اس کے قرضدار بن جاؤ گے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ اگر لوگ تم سے جلتے ہوں تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ عادتیں انسان کو بناتی اور بگاڑتی ہیں، اور عادتوں میں سب سے بہترین عادت خوش اخلاقی ہے۔ بے وجہ اداسی کا بڑا سبب حد سے زیادہ تنہائی و فراغت ہے۔ بیوی کے انتخاب میں بہت دراندیشی سے کام لو، کیونکہ تمہاری خوشی یا غمی کا دار و مدار 90% اسی پر ہوتا ہے۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ گمان دل دماغ پر چھا جاتا ہے، اور پھر وہی سوچیں تخلیق ہوتی ہیں جس طرح کا گمان کیا جاتا ہے۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی لعنت ہو شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ مرد کا خاموش اور ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں یا کمزوریاں چھیڑ کے ہنسنے سے پرہیز کیا کرو۔ انسان جب یہ مان لے کہ وہ غلط تھا تب وہ صحیح ہونے لگ جاتا ہے۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ سمجھنا اور کہنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ لمبی زبان انسان کی زندگی کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ آج کل لوگ آگ ماچس سے نہیں اپنی زبان سے لگاتے ہیں۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں۔
دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ میرے خلاف کئی لوگ کام کرتے ہیں مگر ملیں تو بڑا احترام کرتے ہیں۔ ہمیں گرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ہائے ہمارا سہارا لے کے اٹھنے والے لوگ۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ دوسروں کو تانے مارنے، عیب جوئی کرنے، کیڑے نکالنے، الزام تراشی، بہتان لگانے، پروپیگنڈے کرنے، سازشیں اور چالیں چلنے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ دل برا رکھ کر زبان کا میٹھا بننا مجھے نہیں آتا۔ جسے عزت دی دل سے دی اور جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ اللہ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق کے ساتھ نہیں جوڑتا۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ اے میرے رب، ہمیں نفس کے شر سے محفوظ رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ الفاظ وہ پھول ہیں جو کبھی مرجھاتے نہیں ہیں اور آنے والی نسلوں کو تازگی بخشتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو۔ سچ بات کہنے کی عادت ڈالو، چاہے وہ کتنی بھی کڑوی کیوں نہ ہو۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ صرف دل ہی کے اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔
جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب، بلا حسد مبارکباد، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے مخلوق کے خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں۔ اے مشکلیں آسان کرنے والے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمیں ہر پریشانی، ہر مصیبت سے بچا لے، ہمیں محتاجی اور ذلت سے محفوظ فرما لے، ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارا گھر چاہے کتنا ہی بڑا ہو، کپڑے کتنے ہی مہنگے اور خوبصورت ہوں، ہم کتنے ہی امیر ہوں، لیکن ہم سب کی قبریں ایک ہی جیسی ہوں گی۔ نماز کی پابندی کریں، نماز دین کا ستون ہے۔ استغفار کی برکت۔ استغفر اللہ العظیم، I seek the forgiveness of Allah the Mighty۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو لازم پکڑا، اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی میں سے سہولت کا راستہ نکالیں گے، ہر غم میں آسانی ہوگی، اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کا ذکر، جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کی تم سے محبت ہو گئی ہے۔ پریشانیوں کا حل۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات سکھائے کہ میں سخت تکلیف کے وقت انہیں پڑھا کروں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی۔ کامیابی کی دعا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور وہ بڑے تخت کا مالک ہے۔ امید، خوشی، آنسو۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھو، کیونکہ اس ذات بابرکت سے جیسی امید رکھو گے اس کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اگر تم ایک خوشی کو لے کر بار بار خوش نہیں ہو سکتے تو پھر ایک دکھ کو لے کر بار بار کیوں روتے ہو؟ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ پاک نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی، خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ پریشانی آزمائش ہے یا سزا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ آپ بھی ایسا کنواں بن جاؤ، رنگ لگ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔